میرے نوکر نے میرے ساتھ ایسا غلط کام کیا جس کی وجہ سے میرے جسم پر لال کلر کے نشان ہو گئے تھے۔ نوکر خوب گھس گھس کر میرا مساج کرتا اور میں اس کو پیسے دیتی۔ وہ کہتا رہنے دو مالکن، وصولی میں رات کو کر لوں گا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ جیسے جیسے وہ مساج کرتا مجھ پر خماری بڑھتی جاتی اور میں گہری نیند میں سو جاتی۔ لیکن ایک رات مجھے نیند نہ آئی۔ وہ نوکر میری مساج کر رہا تھا۔ اسے لگا میں سو رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے ہوش اڑ گئے تھے جب اس رات نوکر نے میرا مساج کرتے ہوئے مجھے، میرا نام رقیہ ہے، میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، اسی لیے شادی سے پہلے ہر آئے دن میرے لیے ایک رشتہ تیار ہوتا تھا۔ جب دیکھو لڑکے والے میرے لیے رشتہ لے کر آتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد تھی، اسی لیے میرے ابا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بن کے ان کا نام روشن کر سکوں۔ آپ سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ تو میری اماں مجھ سے کہتی تم پڑھائی چھوڑ کر شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، مگر میں اپنی اماں سے کہتی نہیں، میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں نے تو بہت مشہور ڈاکٹر بننا ہے۔ اور کئی اچھے رشتے میں ٹھکرا بھی چکی تھی۔ پتہ نہیں میری اماں کے دماغ میں کون سی بات بیٹھ گئی تھی کہ جیسے اتنے ہی اچھے رشتے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ جب میں نے کچھ رشتے کو ٹھکرایا تو میری ماں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا ہے۔ میں نے کہا اماں آپ سمجھتی کیوں نہیں، پہلے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، شادی کے چکر میں پڑ کر میں نے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا ہے۔ تو میری ماں غصے میں آ گئی اور کہنے لگی تم ابھی شادی کر لو، یہ ڈاکٹر بعد میں کر لینا۔ میری شادی کے لیے میرے بابا بھی مانتے نہیں تھے، اسی لیے میری اماں ایک بابا کے پاس گئی اور ان سے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا باپ مانتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی میری بیٹی مانتی ہے۔ آپ کوئی ایسا عمل کریں دونوں باپ بیٹی شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ اس بابا نے میری اماں سے 10,000 روپے لیے اور کاغذ پہ کچھ لکھ کر دیا اور کہا اسے اپنے بیٹی کی تکیے کے نیچے رکھ دینا اور یہ دوسرا کاغذ سونے سے پہلے اپنے شوہر کے تکیے کے نیچے رکھ دینا، دونوں باپ بیٹی شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کچھ ایسا ہوا، میرے بابا شادی کے لیے فوراً مان گئے۔ میں تو حیران تھی، پتہ نہیں اس بابا کا عمل تھا یا پھر میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ رشتہ دراصل میرے بابا کے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا اور کہا تھا کہ آپ کی بیٹی شادی کے بعد بھی ڈاکٹر بن سکتی ہے، ہم اس کی پڑھائی میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، بس آپ کی لڑکی ہمیں بہت پسند آ گئی ہے، اسی لیے آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ سن کر میرے بابا نے شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ بہت جلد میری شادی ہوئی تھی، 15 دن کے اندر اندر میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میرے سسرال والے بہت امیر تھے، اسی لیے میں اور میرے شوہر ذاکر گھر میں رہتے تھے۔ میرا شوہر ذاکر اپنے باپ کا کاروبار سنبھالتا تھا، اسی لیے وہ صبح سے شام تک بزی رہتا تھا۔ میں اس گھر میں گئی تو ایسا آرام دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ میرے بابا کی ایک اچھی نوکری تھی، وہ اتنا کما لیتے تھے کہ ہماری اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم لوگ، لیکن میرا شوہر ذاکر تو کچھ زیادہ ہی پیسے والا تھا۔ میرے شوہر ذاکر نے میری خدمت کے لیے کئی نوکرانیاں رکھی ہوئی تھی، ایک جوان لڑکا بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ لڑکا باہر کے کام کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، بجلی گیس یا پھر باہر کا کوئی بھی کام ہوتا یہی لڑکا کرتا تھا، مگر یہ نوکر آہستہ آہستہ میرے بہت قریب آنے لگا۔ اس نوکر نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں یہاں کافی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور آپ کے سسرال والے مجھے بالکل گھر کے افراد کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی اس پر یقین کرنا شروع کر چکی تھی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا، میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس نے مجھے تھکا تھکا دیکھا تو کہنے لگا میڈم جی آپ لیٹے لیٹے تھک گئی ہوں گی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کے پیر دبا دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گئی،
وہ بہت زیادہ جوان خوبصورت تھا، لیکن مجھے میرے شوہر ذاکر کے علاوہ کسی مرد نے نہیں چھوا تھا، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی نوکر سے یا یہ تک کہ نوکرانی سے پیر دبائے نہیں تھے۔ اسی لیے میں نے فوراً منع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میرے پیر دبائے۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ تبھی مجھے احساس ہوا میں نے اس کے بات کا جواب شاید بہت سختی سے دیا تھا۔ اس نے میرے بھلے کی بات کہی تھی۔ مجھے تھکا تھکا دیکھا تو سوچا ہوگا کہ میرے پیر دبا دے گا تو میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ میرے سسرال والوں کا اتنا خاص نوکر ہے، وہ تو ویسے کام کرتا رہتا ہوگا، مگر میں نے صاف صاف خراب منہ کر کے کہا تو اس کا دل توڑ دیا تھا۔ اصل میں بہت دل نرم کی لڑکی تھی۔ شادی سے پہلے بھی ہر کسی کا خیال رکھتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اسی لیے مجھے بہت افسوس ہونے لگا میں نے اسے اتنی سختی سے بات کی، کیونکہ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی یہ نوکر تو کافی جوان اور خوبصورت ہے، پتہ نہیں کس مجبوری کی وجہ سے اس کو یہ نوکر کا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا میں اس کو پیار سے سمجھا دوں گی، میں تم سے پیر نہیں دباؤں گی، تم ایک جوان مرد ہو اور میں اپنے شوہر ذاکر کے علاوہ کبھی کسی کو یہ حق نہیں دیتی ہوں وہ مجھے ٹچ کرے۔ شاید میرے شوہر ذاکر کو بھی یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن اگلے دن میں حیران رہ گئی۔ اس نے ایسی بات مجھ سے دوبارہ کہی۔ اس نے اتنی معصومیت اور پیار سے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھے اس پر ترس آ گئی اور میں اسے منع نہ کر سکی، اور ویسے بھی میں اس دن بہت تھکی ہوئی تھی، اسی لیے میں نے اپنے پیر بستر سے نیچے کر لیے اور اسے کہا تم میرے پیر دبا دو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے میرے پیر دبانے شروع کر دیے۔ وہ اتنے دھیرے دھیرے پیر دبا رہا تھا، مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک مجھے نیند بھی آنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ نوکر کہنے لگا مالکن آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ بستر پر لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دباتا رہوں گا۔ میں جیسے مدہوشی میں تھی، اسی لیے فوراً بستر پر لیٹ گئی۔ وہ نوکر بھی بستر پر بیٹھ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں سو گئی۔ مجھے پتہ نہیں تھا میں کتنے گھنٹے تک سوتی رہی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ نوکر ابھی تک میرے پیر دبا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنا پرس کھولا، کچھ پیسے نکال کر اس نوکر کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ یہ دیکھا وہ شرمانے لگا اور بولا مالکن آپ مجھے پیسے دیکھ کر شرمندہ کر رہی ہیں، میری تنخواہ اچھی بھلی ہے، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا یہ پیسے تمہارے محنت کے پھل ہیں، تم کتنے گھنٹوں سے میرے پیر دبا رہے ہو اور دیکھو کتنے اچھے پیر دبائے، یہ پیسے تمہیں اسی لیے دے رہی ہوں۔ یہ سن کر اس نے وہ پیسے مجھ سے لے لیے اور میرے کمرے سے چلا گیا۔ میرا شوہر ذاکر رات کو دیر سے آتا تھا، اسی لیے میں شام کو پھر اسی نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے کہا تمہارے مالش سے مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے، اسی لیے جب تک میرا شوہر ذاکر گھر نہیں آ جاتا تب تک تم میرے کمرے میں ہی رہنا اور میرے پیر دباتے رہنا۔ شاید نوکر کو پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، اسی لیے بات سن کر وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا مالکن میں آپ کا چھوٹا سا نوکر ہوں، آپ کا بہت عزت کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے پیر دبا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے اور آپ کو سکون ملے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے۔ ایک دن نوکر نے مجھ سے کہا آپ کی ساس بھی کبھی کبھی مجھ سے مساج کروا لیتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور پھر مجھے اس نوکر پہ اور بھی یقین ہونے لگا، جب میری ساس کے پیر دباتا ہے تو بہت ہی اعتبار کے لائق نوکر ہے۔ مجھے سسرال آئے ہوئے 2 مہینے ہونے والے تھے، میں فری تھی۔ میرے شوہر ذاکر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا سپنا پورا کرنے میں تمہاری مدد کروں گا، تم ایک دن اچھی ڈاکٹر ضرور بنو گی۔ میں بھی خوش تھی کہ میرا شوہر ذاکر کتنا اچھا ہے، وہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ مجھے سسرال آئے ہوئے پورے 2 مہینے ہو چکے تھے اور اتنے وقت میں نے اس نوکر کو اچھے سے سمجھا لیا تھا
جب بھی وہ میرے سامنے آتا تھا اس کی نظریں ہمیشہ نیچے رہتی تھی، کبھی بھی مجھ سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ بہت ہی سیدھا سادہ شریف سا لڑکا تھا، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، ہر بات سچی کہتا تھا۔ میرے گھر میں نوکرانیاں بھی کام کرتی تھی مگر مجھے ان پر کسی پر یقین نہیں تھا کیونکہ وہ جھوٹی اور بے ایمان تھی۔ میرے گھر کی باتیں باہر محلے میں بڑھا چڑھا کر بتایا کرتی تھی۔ ایک دو بار میرے گھر کا سامان بھی گم ہوا تھا جو بعد میں پتہ چلا انہی نوکرانیوں نے چرایا تھا، اسی لیے مجھے ان پر یقین نہیں تھا اور میں نے اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتی تھی۔ یہ نوکر اس گھر کا پرانا نوکر تھا، اسی لیے میں اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ نوکر جب بھی میرے کمرے میں آتا اپنی نظریں ہمیشہ جھکاتا تھا، وہ میرے جسم کو ہاتھ لگاتا تھا مگر اس کی نیت بری نہیں ہوتی تھی، وہ بہت ہی اعتبار کے ساتھ میرے پیروں کو دباتا۔ ایسا رات ہوا کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر ذاکر سے کہا، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے۔ یہ سن کر میرے شوہر ذاکر نے کہا، جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم ہر وقت نیند میں رہتی ہو، میں رات کو گھر آتا ہوں تم گہری نیند میں سوئی ہوتی ہو، دن کو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور رات کو میں گھر آنے سے پہلے تم سو جاتی ہو۔ تم خود سوچو ہم نے اور تم نے کبھی کتنی بار آپس میں پیار کے پل گزارے ہیں، میں تو ترس گیا ہوں تمہارے لیے۔ کبھی کبھی ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگی یہ سب نوکر کی مالش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے شوہر ذاکر کی شکایت بالکل ٹھیک تھی، مجھے رات کو روز اپنے شوہر کے لیے جاگنا چاہیے۔ شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور اس 2 مہینے میں میرے شوہر ذاکر نے میرے پاس ایک بھی بار نہیں آیا تھا۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات جب نوکر مالش کے لیے کہے گا تو میں اسے منع کر دوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے اور میں اپنے شوہر ذاکر کے آنے تک جاگتی رہوں۔ شام ہوتے ہی ہوئے میں نہا کر خود اچھے سے تیار ہو کر دلہن کی طرح سج کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر ذاکر کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکر میرے کمرے میں آیا، مجھے اس طرح سجا ہوا دیکھ کر وہ تو چونک گیا، پھر مجھ سے مالش کے لیے پوچھا۔ میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ اداس ہو گیا، وہ چپ چاپ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نوکر پھر سے میرے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، کہنے لگا، میڈم جی اگر آپ مالش نہ کروائیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ دودھ پی لیں، گرم گرم دودھ کا گلاس ہے، آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ دودھ پینے کے لیے منع کر دوں لیکن پھر میں نے سوچا میں اسے پہلے سے ہی اداس کر چکی ہوں، پھر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اسی لیے فوراً اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ گلاس نوکر کے ہاتھ میں دے کر میں نے اسے کہا، اب تم جاؤ اور مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اور پھر میں اپنے شوہر ذاکر کا انتظار کرنے لگی مگر ابھی تک 1 آدھا گھنٹہ ہوا، مجھے بہت تیز نیند آنے لگی۔ میں خود کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے کچھ دیر کے بعد میرے شوہر آنے والے تھے لیکن میری لاکھ کوشش کے باوجود میں نیند میں جاتی رہی تھی، میں کب سو گئی پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب اٹھی تو نوکر فوراً میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، مالکن آپ کے لیے ناشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر ذاکر کے بستر کی طرف دیکھا، بیڈ کا دوسری طرف خالی تھا۔ یہ دیکھ کر نوکر کہنے لگا، مالک کو کوئی ضروری کام تھا، وہ ناشتہ کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا پورا موڈ خراب ہو گیا، میں رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی مگر صبح ہوتے ہی وہ آفس چلا گیا۔ کم سے کم اتنا تو دیکھ لیتا میں کتنا سج سنور کر اس کا انتظار کر رہی تھی، اگر غلطی سے میری آنکھ لگ گئی تو وہ مجھے اٹھا بھی لیتا، ہو سکتا ہے میں اڑ جاتی۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میرے شوہر ذاکر کو خود ہی میری پرواہ نہیں ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ رات کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ آفس سے آنے کے بعد وہ خود بھی سو گیا، صبح جلدی چلا گیا۔ میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا، میں نے نوکر سے کہا، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا کام کرو، مجھے ابھی ناشتہ نہیں کرنا، جب کرنا ہوگا تو آواز لگا دوں گی۔
میں ایسی خراب موڈ کے ساتھ واش روم میں چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ جیسے ہی میں اپنے کپڑے اتار کر دیکھنے لگی تو میں چونک گئی، کیونکہ جو کپڑے میں نے رات کو پہنے تھے وہ یہ کپڑے نہیں تھے، میں تو کوئی دوسرے کپڑے تھے۔ ہاں، جو جولری میں نے رات کو پہنی تھی وہ ابھی ویسی کی ویسی پہنی ہوئی ہے، لیکن کپڑے بدل چکے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ آخر میرے کپڑے کس نے بدل دیے؟ میرا سر بھاری ہونے لگا۔ مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے، رات کو میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور میرے کمرے میں کون تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ اگر میرا شوہر ذاکر میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتا تو مجھے پہلے اٹھا دیتا، مجھے یوں ہی بے ہوشی میں میرے کپڑے نہ بدلتا۔ میرا دل بہت خراب ہونے لگا تھا اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا، میرے پورے جسم میں درد ہونے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر چائے لے کر آیا تو میں نے اسے کہا، میرا جسم درد کر رہا ہے، تم ایسا کرو میرے پیر دبا دو۔ یہ سن کر وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ میری سر کی مالش کرنے لگا۔ اس دن میں بہت دیر تک بستر پر رہی۔ اس دن میرا شوہر ذاکر گھر جلدی آ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو غصے کے مارے برس پڑی۔ میں نے کہا، رات کو تمہارے لیے دلہن بن کر جاگتی رہی مگر تم نہیں آئے۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، لیکن میں رات کو کمرے میں آیا، تم گہری نیند میں تھی، اسی لیے میں نے تمہیں نہیں جگایا، اور نیند کے پڑے ہونے کے باوجود میرا سر کیوں درد کر رہا ہے، یہ سب سوچ کر میں ہل گئی تھی۔ تبھی میرا شوہر ذاکر کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آج رات کو بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہے، اسی لیے دیر ہو جائے گی، لیکن دیکھو ابھی میرے پاس 3-4 گھنٹے فری ہیں، اگر تم کہو ہم باہر گھومنے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا موڈ بالکل خود بخود ٹھیک ہو گیا اور میں تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا نوکر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، مالکن چھوٹا منہ بڑی بات ہو گئی ہے، مگر آپ کو یہی صلاح دوں گا، باہر نہ جائیں کیونکہ موسم بہت خراب ہے، آپ کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا، تم میرے نوکر ہو، شوہر بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر میں باہر چلی گئی اور نہ جانے کس بات پر غصہ آ گیا تھا۔ میں نے اس نوکر کو خوب کھڑے کھڑے سنا دی تھی، وہ بھی حد سے بڑھنے لگا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ میں اپنے شوہر ذاکر کے ساتھ باہر جاؤں یا نہ جاؤں؟ کتنے وقت کے بعد یہ موقع ملا تھا اور اوپر سے وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے تو میں نے اسے ڈانٹ لگا دی تھی۔ وہ اپنی اوقات جان گیا تھا۔ جب میں گھر آئی تو میرا نوکر خلیل میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر ذاکر مجھے گیٹ پر اتار کر واپس آفس جا چکا تھا، یہ کہہ کر کہ میں رات کو لیٹ آؤں گا۔ میں اندر آئی تو میرا سارا جسم بھاری بھاری لگ رہا تھا، شاید میرے جسم کو مالش کی عادت ہو گئی تھی، تبھی تو رات ہوتے ہی میرے جسم مالش کے لیے تڑپنے لگتا تھا۔ میں تو نوکر خلیل کو پہلے سے ہی ناراض کر چکی تھی، اسی لیے آج وہ میری مالش کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، شاید وہ میرے کمرے میں آ جائے گا، میری مالش کر دے گا، لیکن بہت انتظار کے بعد وہ نہیں آیا۔ اب مجھے اس نوکر کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی، تو میں نے ایک نوکرانی کو آواز لگائی اور اسے کہا، اس لڑکے خلیل کو اندر کمرے میں بھیجو۔ تھوڑی دیر گزر گئی، وہ نوکر خلیل میرے کمرے میں آ گیا، اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گیا اور میرے پیر دبانے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے اتنا برا بھلا کہا، مگر اس نے میری بات کا بالکل بھی برا نہیں مانا تھا، چپ چاپ میرا کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے چپ چاپ دیکھا تو کہنے لگی، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں کھڑی کھڑی سنا دی، لیکن دیکھو غلطی تمہاری بھی تھی، میں کتنے دنوں سے اپنے شوہر ذاکر کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی، اسی لیے میں تمہارا یوں منع کرنا برا لگا تھا، اسی لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی مالکن تھی اور اسے اس کام کے پیسے بھی دیتی تھی، مگر ابھی میں انسانیت زندہ تھی، اسی لیے میں مالکن ہو کر بھی نوکر سے معافی مانگ لیتی ہوں، کیونکہ بھلے ہی وہ نوکر تھا
مگر وہ تو ایک انسان ہی تھا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں آپ کا نوکر ہوں، اس کام کے لیے آپ سے تنخواہ لیتا ہوں، آپ کو حق ہے آپ جو چاہیں مجھے کہیں۔ اور میں چپ ہو گئی، میں نے سوچ لیا تھا آگے سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ دیر تک میری مالش کرتا رہا اور مجھے نیند آ گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ نوکر میرے کمرے سے کب گیا اور کب میرا شوہر ذاکر گھر میں آیا۔ میں صبح جگی تو میرا شوہر ذاکر غسل خانے میں نہا رہا تھا، وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی، پتہ نہیں آج کل مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ نوکر کی مالش سے مجھے اتنی گہری نیند آتی تھی، مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں چلتا میرا شوہر ذاکر کب کمرے میں آتا ہے۔ اور میں سوچنے لگی اس نوکر کی مالش میں بھلا ایسا کیا جادو ہے وہ میرے شوہر ذاکر کے آنے سے پہلے مالش کرتا۔ میں گہری نیند میں سو جاتی تھی، صبح جب اٹھتی تو میرا سر بہت بھاری بھاری ہوتا اور میں چلنے پھرنے سے بھی اپنے پیروں میں درد محسوس کرتی تھی، مگر یہ بات میں اپنے شوہر ذاکر کو نہیں بتائی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی یہ بات میرے شوہر ذاکر کو پتہ چلے۔ میں اس نوکر خلیل سے مساج کرواتی ہوں۔ ایک دن میرا شوہر ذاکر دن کے وقت گھر آیا تھا۔ میں نے نوکر خلیل سے سارے گھر کے کام کروائے اور اپنے کمرے میں اسے نہیں آنے دیا۔ نوکر بھی گھر کے سارے کام کرتا رہا، مساج والی بات کسی کے سامنے نہیں نکالتا تھا۔ میں چاہتی تھی یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی بیچ میرا شوہر ذاکر گھر سے باہر جاتا تو میں اس نوکر خلیل کو اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی۔ ایک دن میرا شوہر ذاکر اچانک ہی گھر آ گیا اور میں کمرے میں تھی، وہ نوکر خلیل میرے پیروں کی مساج کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کی گاڑی کی ہارن سنائی تو ایک دم سے باہر آ گئی، اور نوکر بھی بڑا سمجھدار تھا، وہ بھی ساؤنڈ سمجھ گیا تھا اور مساج والی بات اسے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ابھی میں اس نوکر کو اپنے منہ سے بولنے والی تھی کہ یہ تم یہاں سے باہر چلے جاؤ، اس سے پہلے وہ خود ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا، اور میرا شوہر ذاکر کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں مساج گھر کی نوکرانی سے کروا سکتی تھی، مگر پتہ نہیں اس نوکر خلیل کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا۔ میں اسے ہر روز اپنے کمرے میں بلاتی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ جس رات میں نوکر خلیل سے مساج کرواتی اس رات میرے پورے جسم میں درد ہوتا رہتا تھا۔ ایک رات میں نے نوکر سے مالش کروائی اور میری آنکھ کھلی تو میں کپڑے چینج ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسا میرے ساتھ کون کر رہا ہے؟ کیا میرا شوہر ذاکر میرے ساتھ یہ کر رہا تھا؟ میں سوچ میں پڑ گئی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی تو چونک گئی کیونکہ میرے پورے جسم پر لال رنگ کے نشان پڑے ہوئے تھے، یہ کسی انسان کے تھے۔ میں اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگی جیسے میں ان نشانوں کو مٹانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب تو اگلے دن بھی میں نے دیکھا وہی نشان میرے جسم پر تھے۔ اس بارے میں گھبرا گئی، تبھی میں کمرے میں نوکر خلیل آ گیا۔ اس نے مجھ سے مالش کا کہا، میں اس سے اپنے نشان چھپانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے کہا آج تم صرف میرے پیروں کی مساج کر دو، مجھے آج سر کی مساج نہیں کروانی۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، مگر اندر ہی اندر میں ڈرتی رہی، اگر کسی دن میرے شوہر ذاکر نے یہ نشان دیکھ لیے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میں یہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی۔ میں نے اپنا سر تکیے پر رکھ دیا اور نوکر خلیل میرے پیروں کی مساج کرنے لگا۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، تبھی نوکر نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگی تھی، مجھے اس کی بات سنائی دے رہی تھی لیکن میں کچھ نہیں بول پا رہی تھی کیونکہ میں بہت گہری نیند میں جا رہی تھی، اور پھر میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر ذاکر بھی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور سر ٹوٹ رہا تھا، اس کے باوجود میں اپنے شوہر ذاکر کے قریب آئی اور اسے دھیرے سے اپنے اور قریب کر لیا اور میں نے اسے اپنے جسم کے نشانوں کے بارے میں بتا دیا۔
میں نے سوچا یہ نشان بڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے مجھے یہ بات اپنے شوہر ذاکر کو بتا دینی چاہیے۔ یہ سن کر میرے شوہر ذاکر نے میرے جسم سے کپڑا ہٹایا تو وہ اچھل کر بیڈ سے ایک دم نیچے دور ہو گیا۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے، یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے؟ یہ سن کر میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے اسے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بے قصور ہوں۔ میرا شوہر ذاکر ہنسنے لگا، اور یہ نشان بتا رہے ہیں کہ تم گناہ گار ہو۔ ان نشانوں کو دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا ہے تمہارے ساتھ کسی غیر مرد نے راتیں گزاری ہیں۔ یہ نشان اس بات کے گواہ ہیں، میں بالکل بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا ہوں۔ یہ نشان بہت بڑی بیماری کے نشان ہے۔ تم مجھ سے دور رہو، ورنہ یہ تمہاری بیماری مجھے بھی آ جائے گی۔ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں طلاق کے پیپر بھیج دوں گا۔ اس نے مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں تو سمجھ نہیں پا رہی تھی یہ سب کچھ ایک ہی پل میں کیا ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی، انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی۔ وہ میرے اپنے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھ پر یقین کر لیا۔ میرے بابا نے کہا، میں تمہارے شوہر ذاکر سے بات کروں گا، میں انہیں سمجھاؤں گا، یہ ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ میرے بابا کے جانے سے پہلے طلاق کے پیپر میرے گھر آ چکے تھے۔ میری ہستی بستی مسکراتی دنیا اجڑ گئی۔ میں اس کی ذمہ دار کیسی تھی؟ رات کے وقت میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا جسے میں اپنی اس جرم کی زندگی کا ذمہ دار تھی۔ میں خود ہی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا۔ میں تو اپنے شوہر ذاکر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو دیکھتی بھی نہیں تھی۔ میں دن رات اپنے کمرے میں پڑی رہتی، باہر بالکل بھی منہ نہیں نکالتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسی زندگی میں میرا اعتبار اٹھ گیا تھا اور زندگی جینے کی خواہش نہیں بچی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے سمجھاتے، ایک انسان کے جانے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی، لیکن میں اپنا دکھ انہیں کیسے سمجھاتی؟ بات یہ نہیں تھی کہ میرے شوہر ذاکر نے مجھے چھوڑ دیا تھا، بات تو یہ تھی میرے شوہر نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ ایک دن میری ماں میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی، شاید میرا شوہر ذاکر آیا ہوگا، اسے میری بے گناہی کا احساس ہوگا، مگر وہاں میرا شوہر ذاکر نہیں بلکہ وہی نوکر خلیل کھڑا تھا جو گھر کے کام کرتا تھا۔ میں اسے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میں آپ کے نشانوں کے بارے میں جان گیا ہوں۔ یہ سب سن کر میں چونک گئی۔ وہ نوکر خلیل جو باتیں بتائی، اس نشانوں کو لے کر میں ہکا بکا اس کی منہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس نوکر خلیل کے شرٹ کے بٹن کھول دیے۔ مجھے اب سمجھ میں آ گیا تھا میرے شوہر ذاکر نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا تھا۔ میں نے نوکر کے منہ پر 2-3 تھپڑ مارے۔ میں روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑا۔ میں نے کہا، بتاؤ، جو نشان میرے جسم پر ہیں وہی تمہارے جسم پر ہیں۔ بتاؤ، مساج کے بہانے تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، ورنہ میں تمہیں ابھی ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں اس نوکر خلیل کی گریبان کو زور سے پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ یہ سن کر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، میرا نام رجب ہے، میں تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، میں تم سے 1 سال پہلے ملا تھا اور مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ میں بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب ہم دونوں ڈاکٹر بن جائیں گے تو میں تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا، مگر تمہاری سہیلی سے پتہ چلا تمہاری شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور کہیں میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن ابھی ڈاکٹر بننے کے وقت بھی بہت ہیں، اور اتنے وقت میں میری اور تمہاری پڑھائی بھی ہو جاتی اور میں تمہیں کھو دیتا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا، مگر تمہارے بابا نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر میں اپنی بیٹی کی شادی تبھی کرواؤں گا جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی۔ تمہارے بابا کی بات سن کر مجھے سکون ہو گیا تھا اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔
مجھے ایک ہفتے کے لیے اپنی کزن کی شادی کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا اور اسی بیچ تمہاری شادی ہو گئی۔ یہ سب کچھ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا اور میں بہت یقین سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں واپس آیا تو میری محبت کسی اور کی دلہن بن چکی تھی اور میں تمہارے پیار میں اندھا ہو چکا تھا۔ میرا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے گھر کا نوکر بن گیا تھا تاکہ میں تمہارے قریب رہ سکوں۔ میں تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، اسی لیے مساج کے بہانے تمہارے کمرے میں آتا اور رات کو تمہارے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا دیتا تھا تاکہ تم سوتی رہو اور تمہارے شوہر ذاکر تمہیں ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ تم صرف میری تھی اور میں تمہیں کسی اور کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا، تم نے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط کیا؟ یہ سن کر اس نے کہا، میں نے کبھی تمہارے سر پر ہاتھ رکھا اور میں تم سے پیار کرتا ہوں، اسی لیے تمہاری اجازت کے بنا تمہیں کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ میں صرف تمہاری مساج کرتا تھا اور سونے سے پہلے دودھ کے گلاس دیتا تاکہ تم اپنے ذاکر شوہر کے آنے سے پہلے سو جاؤ۔ میں چپ چاپ کمرے سے چلا جاتا، کبھی تمہیں غلط ارادے سے ٹچ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر میں نے ان نشانوں کی طرف اشارہ کیا جو میرے جسم پر تھے اور اس کے جسم پر 1-2 تھے۔ یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور بولا، میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ صرف انجیکشن ہے۔ یہ میں نے اسی لیے کیا تاکہ تمہارے شوہر ہم دونوں پر شک کر سکیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، لیکن میں اسے کیسے معاف کر دیتی؟ اس نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ پر گھٹیا الزام لگوا کر میری طلاق کروا دی ہے۔ میرے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر خوب رو رہا تھا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا غلط کیا، لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں اور شاید تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی ڈر کی وجہ سے میں نے تمہارے گھر کا نوکر بنا اور تمہیں پانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ مجھے معاف کر دو اور جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ۔ میرے ساتھ ایک نئی دنیا بساؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں زندگی میں کوئی دکھ نہیں دوں گا، ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے اور چہرے پر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے ماں باپ کو بھی ساری سچائی پتہ چل گئی تھی۔ میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ غلطی کسی کی بھی ہو لیکن سزا تو مجھے ملی تھی۔ میرے شوہر ذاکر نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا اور صرف میرے جسم پر لگے ہوئے لال نشانوں کی وجہ سے مجھے طلاق دے کر مجھے بے کردار ثابت کر دیا۔ رجب روز میرے گھر آتا تھا اور مجھ سے معافی مانگتا تھا۔ میرے ماں باپ نے رجب کو معاف کر دیا، لیکن میرا دل اتنا برا نہیں تھا میں رجب کو معاف کر سکوں۔ میری ماں مجھے سمجھاتی رہی، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور تم رجب کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ میں مانتی ہوں رجب نے غلط کیا، لیکن وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری محبت میں اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ غلطی تمہارے شوہر ذاکر کی ہے، اسے تم پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ جب اس کا یقین اتنا کچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی کیا، تمہارا اس کا رشتہ جلد سے جلد ختم کر دیا۔ شوہر بیوی کے رشتے میں اعتبار نہ ہو تو اس رشتے کی ڈور بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ زیادہ عرصے تک نہیں ٹک پاتا۔ اچھا ہوا اللہ نے ذاکر جیسے انسان سے تمہاری جان چھڑا دی۔ اماں کی باتیں مجھے صحیح لگتی تھی، لیکن میں نے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیا کروں اور کیا نہ۔ رجب کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کروں، یا پھر میرا گھر برباد کرنے والے اور مجھے دھوکہ دینے کے الزام میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کے بارے میں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔